رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم یہاں پر حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس پاک کیوں سجاتے ہیں، آپ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اور آپ کے واعظ، آپ کی تعلیمات لوگوں تک کیوں پہنچاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سب غوث پاک کا پیغام لوگوں تک کیوں پہنچاتے ہیں۔ غوث پاک نے جو تعلیم دی اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنی تربیت کے ذریعے، وہ ہم یہاں پہ کیوں پھیلاتے ہیں۔ تو بارگاہ غوثیت میں عرض گزار ہوئے اعلیٰ حضرت کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اور تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے، آہ صد آہ کہ یوں خار ہو بروا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ جب ہم قادری سچے بن گئے تو رسوا ہوں گے تو حضور غوث پاک کا نام ساتھ میں آئے گا کہ ان کے در کا غلام تھا۔ اور وہ ایک شعر میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ تو مانگنے کا انداز بھی آنا چاہیے کہ کس طرح سے مانگا جاتا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اس کا معنی میں نے اس سے پہلے سمجھایا تھا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ واقعات ہم سن چکے، کچھ سنتے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میری عمر بالکل نوجوانی کا عالم تھا، میں اتفاق ہوا حج کے موسم میں کہ میں جا رہا تھا جنگل کی طرف، اور میرے آگے آگے ایک بیل جا رہا تھا، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اچانک سے بیل نے اپنا سر گھمایا، میری طرف دیکھا اور بولنے لگا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت، اے عبد القادر تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو کہ تم اپنا وقت اس طرح سے ضائع کرو، بلکہ تم تو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ انسان کی تخلیق کا مقصود بہت بڑا ہے، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بہت بڑا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم وہ مقصد کو چھوڑ کر کچھ اور کام کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک نے جب وہ بیل سے آواز سنی تو اس حال میں، ابھی شروع کا دن ہے بچپنے کا، ابھی جوانی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں بیل سے اس طرح سے آواز سن لینا یہ خود ایک کرامت ہے۔ اور وہ کرامت کے بعد ہمیں کسی کو ایسی کوئی چھوٹی موٹی کرامت مل جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں ملتی پھر بھی آدمی آسمان میں اڑتا ہے، اگر مل جائے تو پتہ نہیں کیا کیا ہنگامہ کھڑا کر دے۔ اسی لیے ملتی بھی نہیں ہے، کیونکہ ملتی اسی کو ہے جو وہ ہضم کر پاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں
تھوڑا سا پیتے ہیں اور الٹیاں شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی ہوتے ہیں سمندر کا سمندر پی کر بھی ڈکار تک نہیں لیتے۔ تو کچھ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں ملتا کچھ بھی نہیں، 2-4 کتابیں پڑھ لی اور بانگیں اتنی بڑی بڑی پھینکتے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ وقت کے قطب اور ابدال ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو پتہ تک نہیں چلتا کہ یہ کیا حیثیت، کیا ہستی ہے اور کیا وہ شخصیت ہے اور کیا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں۔ ولی ہوتا ہے کبھی منہ سے نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں، کیونکہ اس میں چھپانا ہی کمال ہے۔ بہرحال حضور غوث پاک نے اس بیل سے آواز سنی اور آپ نے فوراً گھر پر آئے، اور گھر پر آ کر اپنی ماں سے لپٹ گئے، رونے لگے، کہنے لگا بیٹا کیا ہے؟ کہاں میری ماں مجھے آپ اپنے جو حقوق ہیں وہ معاف کر دیں، جو ماں کے حق ہوتے ہیں ایک بیٹے کے ذمہ داری ہوتی ہے وہ معاف فرما دیں اور مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہاں اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ ہوا اور میں نے جاتے ہوئے وہاں پر بیل کو اس طرح سے بولتے ہوئے سنا کہ بیل نے مجھے کہا کہ تم عبد القادر اس لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ واپس آ کر جب حضرت غوث پاک مکان کی چھت پہ چڑھے تو یہاں پہ جیلان میں ایران میں بیٹھے مکان پہ چھت پہ چڑھ کر انہوں نے عرفات میں حاجیوں کو دیکھ لیا۔ اب یہ کرامت ہے شروع کی، یہ شروعات ہے۔ یہاں پہ اندھوں کو کچھ دکھتا نہیں ہے، پھر بھی کیا پتہ کیسی دھن میں رہتے ہیں۔ یہ شروع میں دیکھ رہے ہیں کہ جیلان میں ایران سے مکہ شریف میں جو عرفات ہے وہاں پہ حاجیوں کو دیکھ لیا، اور پھر اپنی ماں سے کہتے ہیں وقف کر دیں۔ اور کیوں وقف کرے؟ کیا کرنا ہے؟ کہا میری ماں مجھے اجازت دیجئے کہ میں باہر جاؤں، بغداد جاؤں اور وہاں پہ علم دین حاصل کروں۔ یعنی اتنی کرامت ہے، بعد میں بھی بات کس پر آتی ہے؟ علم حاصل کرنے پہ بات آتی ہے، اور جہاں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ سیکھتا نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے یہاں دیکھ رہے ہیں، بیل کی آواز سن رہے ہیں، لیکن اپنی ماں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اجازت دیجئے کہ مجھے علم دین سیکھنے کے لیے میں اللہ کی راہ میں نکلوں، اور جب میں نکلوں گا پتہ نہیں کتنے سال چلے جائیں گے، کب واپس آؤں گا، میری زندگی کا کیا، آپ کی زندگی کا کیا، لہٰذا آپ میرے حقوق معاف فرما دیں۔ ویسے آج کل ہم بھی ماں باپ کو چھوڑ کے نکلتے ہیں، لیکن سب پیسوں کے چکر میں نکلتے ہیں۔ علم دین کے لیے نکلا ہو وہ کوئی اکا دکا مل جاتا ہے تو مل جاتا ہے، ورنہ وہی دنیا داری میں آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، گھر بار چھوڑ دیتا ہے، وطن بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور حضور غوث پاک ہیں کہ جو چھوڑ تو رہے ہیں لیکن دنیا داری کے لیے نہیں، دین داری کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اور پھر وہاں سے ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں، اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو حضور غوث پاک کے والد ماجد تھے، انہوں نے 80 اشرفیاں جو چوری ہوئی تھی وراثت میں، آپ نے وہ نکال کر غوث پاک کی بارگاہ میں دی۔ کہنے لگے میں نے اس میں سے 40 دی اور 40 اپنے بھائی ابو احمد کے لیے چھوڑ دی۔ باپ کا حصہ تھا تو وہ آدھی ان کے لیے چھوڑی، اور پھر کہا میری ماں نے یہاں پہ سی دیا اور نکل گئے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بزرگان دین کی پرائورٹی کیا ہے اور حضور غوث پاک کا طریقہ کیا ہے۔ اور پھر جب نکلے خود فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 25 سال تک میں عراق کے جنگلوں اور بیابانوں اور صحراؤں میں رہا، نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا۔ ایسے 25 سال نکالے۔ حضور غوث پاک نے واعظ کب شروع کیا ہے؟ 51 سال کی عمر میں۔ کتنی؟ 51 سال کی عمر میں۔ اور یہاں پر ہمارا حال کیا ہے؟ آتا جاتا کچھ بھی نہیں، اور پھر بھی تقریر پہ تقریر کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ مائک میں تقریر کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہیں پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ آتا کچھ نہیں ہے، 1 سال بھی پڑھا نہیں، کچھ سیکھا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، اور پھر اوپر سے ایک نشہ چڑھ جاتا ہے کہ نہیں من بدی خبر اچھے نا ہندی خبر بڑا پڑھ رہے ہیں، اور نکل پڑتے ہیں۔ جو من میں آتا ہے مسئلے بیان کیے جانے، جو من میں آتا ہے حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا بولتا ہے کیا کہہ رہا ہے، کچھ اس خود کو سمجھ نہیں پڑتی۔ کسی بات کریں تو ہم
پوچھیں تو پتہ چلے کہ کیا اس کا حال ہے۔ لیکن یہاں پر حضور غوث پاک بچپن کا حال تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پہلے ہی سبق میں کتنا آپ نے سنایا تھا، کتنا قرآن سنایا تھا زبانی۔ آپ نے بچپن سے وہ کرامتیں سنتے ہیں، لیکن کتنا افسوس کی بات ہے بچپن سے یہ کرامت سن کر، غوث پاک کا نام سن کر نیاز کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں سیکھا آپ لوگوں نے۔ کسی کو یہ تک نہیں ہوا کہ چلو غوث پاک نے منہ پر سنایا تھا، میں کم سے کم دیکھ کر تو سنا دوں۔ کسی نے نہیں سنایا۔ اکا دکا آدمی نکلے 1000 2000 5 10,000 میں سے، وہ الگ بات ہے، لک بائی چانس، ورنہ آدمی کو سب کچھ آ جاتا ہے، قرآن نہیں آتا ہے، اور قرآن نہیں آتا ہے اسلام بھی نہیں آتا ہے، اور دنیا کی ساری چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے۔ بہرحال یہ ہے حضور غوث پاک کا عالم کہ وہ اس طرح سے رہتے تھے۔ اور پھر کھانے پینے کا کون سا انتظام تھا؟ آج تو ہمیں مدرسے میں اگر بھیجنا بھی ہے تو سب سے پہلے آدمی پوری انکوائری کرتا ہے، آفس میں جا کے پوچھتا ہے کھانے کا مینو کیا ہے، تم بچوں کو کیا کھلاتے ہو۔ اتنا تو مطلب اس کا وی آئی پی ہے نا بھائی، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، وہ کیوں اپنے بچے کو بھوکا مارے گا؟ پہلے جا کر انکوائری ہوتی ہے کہ کھانے کا کیا ہے، اور کچھ تو اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کچن میں جا کر وہ دانہ تک چیک کر لیتے ہیں، گیہوں کیسے کھلاتے ہیں، چاول کیسے کھلاتے ہیں، دالیں کیسی ہوتی ہیں، سب کچھ چیک کر کے آتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے، آپ نے نو بھائی وہ تھرڈ کوالٹی نو ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کو کرنا ہے دین کا کام۔ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہماری پیڑھیوں کی پیڑھیاں چلی گئی اس طرح قبرستان میں، کسی سے دین کا کام نہیں ہوا۔ دین کا کام قربانی سے ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک کا یہ حال تھا کہ فرماتے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے نہیں تھے، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ بھوک لگتی تو وہ جنگل کی طرف نکل جاتے، اور جو وہ پتے ہوتے تھے درختوں کے پتے جو نیچے جھڑ جاتے تھے اس کو وہ اٹھا کے کھانے کے لیے جاتے۔ وہاں پہنچتے تو اللہ والے فقراء مشائخ پہلے سے موجود ہوتے وہ لینے کے لیے، آپ اس کو بھی چھوڑ کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ حال تھا آپ کا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے عہد کیا کہ میں تب تک نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک، اللہ سے عہد کیا کہ مجھے کھلایا نہیں جائے گا پلایا نہیں جائے گا۔ اب پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ عہد تو کر لیا اللہ سے۔ ویسے ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہیں عہد کر لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، 2 گھنٹے ہوتے نہیں قسم توڑ دیتے ہیں۔ بابو کفارو گیو نے ویانو کفارو سوں تھا اپنے سے قسم بس تو سا ماٹے پھوکیا تھی مارو روا دیو نے بھائی، تمہارا کام ج نہیں ہے، ابھی تم شریعت کی مارا ماری چل رہی ہے۔ ابھی 5 وقتہ جماعت سے نماز پڑھنا اور وہ مسائل اور مخارج سے قرآن پڑھنا وہ بھی نہیں ہم کو آتا ہے، تم ڈائریکٹ غوث پاک اور وہ ولایت اور طریقت کی باتوں میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہارا وہ لیول ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھنا ہی ہے تو اس کے لیے وہ استاذ ہوتا ہے، وہ شیخ طریقت ہوتا ہے، شیخ کامل ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے اس راہ پر۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، شیطان تمہارا استاذ بن کے بیٹھ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کب تم کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گا۔ حضور غوث پاک نے عہد فرمایا اللہ سے کہ جب تک مجھے کھلایا نہیں جائے گا پلایا نہیں جائے گا میں کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں۔ اب کیا ہوا؟ عبد القادر محی الدین عبد القادر نے اللہ سے عہد کیا ہے، اب جیسے ہی قسم کھائی فوراً آسمان سے تھال اترا اور کھلایا گیا۔ آپ کو یہ لگتا ہے یہ کرامتیں ہوں گی؟ نہیں، یہ سب اینڈ میں ہوتا ہے، شروع میں نہیں ہوتا ہے۔ شروع میں تو برابر کا کھٹکھٹایا جاتا ہے، برابر کا وہ چیک کیا جاتا ہے، تب جا کر یہ ملتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی قسم کھائی کہ آج ہے نا اپنے اتنا ویپار نہیں ہوگا نا تب تو 2 رکعت نفل پڑھنی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے منت مانی ہے، اب دیکھو اللہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو کیوں بھائی اللہ تیرا کام کیوں کرے گا؟ تو کوئی ہے، تیرا کوئی عہد ہے اللہ کی بارگاہ میں، تیرا کوئی مقام و مرتبہ ہے، تیرا کوئی لاگو لگ رہی ہے وہاں پر، نہیں میٹ پڑے گا تیرا میرے بھائی۔ لیکن یہ شیطان ہوتا ہے نا، شیطان اس کو وسوسے دیتا ہے، لیکن وہ وسوسے کو پہچان نہیں سکتا ہے۔ بھائیو، جو دل میں خیال آتے ہیں مختلف طرح کے خیال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، فرشتے کی طرف سے بھی ہوتا ہے، پھر شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ امام غزالی نے جو دل میں خیالات آتے ہیں، وچار آتے ہیں، اس کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں، 7 قسمیں۔ اور ہمیں کون سی قسم پتہ ہے؟ ہم کو تو شیطان کا بھی وسوسہ آتا ہی نہیں ہے نا بھائی، ہم کو تو جو دل میں آتا ہے سیدھا اللہ کے طرف سے جوتا ہے۔ مارا دل میں آئی وہ وچار کری نہیں کو من نے پہلے دن تھی گئی تو ارے بھائی کون کس نے دل میں ڈالا تھا وہ تو اس کے بارے میں تجھے پتہ چلتا ہے، جو من میں آتا ہے اسی کو من مانی کہتے ہیں۔
حالانکہ یہ بات ہوتی ہے جو الہام کی بات ہوتی ہے. میں کئی مرتبہ بولتا ہوں، ویسے آپ لوگ تو پہلی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کچھ بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، کوئی طریقت والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے یہ کچھ جملے سنے ہوئے ہوتے ہیں، الہام ہوتا ہے نہ اشارے ملتے ہیں نہ حکم ہوتا ہے نہ. اب وہ سب اپنے اوپر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو چھوٹا موٹا ولی ہے نہیں، اپنے آپ کو تو ہم کچھ سمجھتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوتا ہے، حالانکہ اس کو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اس کو وہ الہام سمجھ کے کام کر رہا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ہیں وہ، لیکن وہ شیخ کے بغیر ناممکن سی بات ہے. جب تک تم ایک مقام تک پہنچتے نہیں، تمہارے بس کی بات ہی نہیں کہ خود سے وہ ڈیسائیڈ کر سکو کہ یہ خیال کہاں سے آیا ہوا ہے. شیطان نے ڈالا ہے، فرشتے نے ڈالا ہے، نفس نے ڈالا ہے کہ اللہ نے ڈالا ہے؟ رحمانی ہے، نفسانی ہے، شیطانی ہے، ملکوتی ہے، کیا ہے؟ بہوا ہے. بہرحال حضور غوث پاک نے عہد فرمایا. عہد فرمانے والا کون؟ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم بھی کئی مرتبہ ایسی باتیں کر لیتے ہیں، یہ کام ہو جائے گا تو یوں کروں گا، نفل پڑھوں گا، کبھی کوئی خیرات کر لوں گا، کبھی کوئی دوسری کوئی چیزیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو اللہ کرے گا ہی کرے گا. معاذ اللہ رب العالمین. حضور غوث پاک نے عہد فرمایا کہ جب تک مجھ سے کھلایا نہیں جائے گا، کھاؤں گا نہیں، پلایا نہیں جائے گا، پیوں گا نہیں. اب پھر کیا ہوا؟ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 4 دن گزرا، 40 دن گزر گئے. غوث پاک نے کچھ کھایا بھی نہیں اور کچھ پیا بھی نہیں. فرماتے ہیں میں بغداد میں ایک برج تھا، وہاں پہ رہتا تھا، 11 سال تک میں وہاں رہا، اور اس کی وجہ سے اس کا نام ہی برج عجمی پڑ گیا. آپ عجمی تھے، ایران بار سے آئے تھے، تو وہ اتنے اسی سے مشہور ہو گیا. آپ وہیں پہ رہتے تھے. کیوں رہتے تھے؟ عبادت اور ریاضت کے لیے وہ رہتے تھے. اور کب رہتے تھے؟ پہلے علم دین سیکھا اور پھر یہ سب کرتے تھے. ابھی تو باہر مارکیٹ میں آئے ہی نہیں ہیں، ابھی تو پبلک میں آئے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں 25 سال تک نہ مجھے کوئی پہچانتا تھا نہ میں کسی کو پہچانتا تھا. ہاں، رجال الغیب و جنات میرے پاس آتے تھے اور میں ان کو معرفت کی تعلیم دیتا تھا. تو یہ ایک بات ہوتی ہے. 40 سال نکل گئے، اور ہمارے یہاں تو 4 گھنٹے نکلتے تو شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ ہمیں اب داپراتی نو تھے منہ کو. 40 دن ایسے گزرے کہ آپ نے کچھ کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں. اور کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ہم کرامت سن لیتے ہیں، لیکن ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ کرامت جس سے ظاہر ہوتی ہے وہ بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے. ان کو بھی بھوک لگتی ہے، اور بھوک لگی. یہ حال تھا کہ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر کھڑا تھا اور نفس میرا الجو الجو، بھوک 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 چلا رہا تھا. کتنا شور مچائے گا؟ کبھی 2-3 دن نہیں، 2-3 ٹک کھانا چھوڑ کے دیکھ لیں، پھر دیکھو نفس کتنا شور مچاتا ہے. جس دھندے سے آپ کو محبت ہے نا، جس کے لیے آپ سب کچھ قربان کر رہے ہیں، وہ کرنے بھی نہیں دے گا. صرف 3 وقت کھانا چھوڑ کے دیکھ لیں، وہ کہے گا کہ ایسا دھندا کون سے کام کا جو ہم کو کھانا بھی نہیں دیتا ہے. تب پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے اور آپ محنت کس میں کر رہے ہیں. 40 دن کہتے ہیں کہ میں اسی طرح کھڑا تھا کہ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے. اس نے مجھے دیکھا تو انہوں نے وہ سن لیا اندر کی آواز، جو اندر سے جو بھوک بھوک جو الجو آواز آ رہی تھی. آپ تو چپ چاپ کھڑے تھے غوث پاک، لیکن ابو سعید مخزومی جو گزرے انہوں نے وہ آواز سن لیا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے کہا یہ میرے نفس کی آواز ہے جو اضطراب اور بالکل پریشان ہو گیا ہے، 40 دن تک کھانا نہیں کھایا ہے، لیکن میری روح وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہے اور بالکل مطمئن ہے. روح میں کوئی پریشانی نہیں، نفس شور بکور کر رہا ہے. کہتے ہیں ابو سعید مخزومی نے مجھے کہنے لگے کہ میں مقام اس پر کھڑا ہوں، باب اس پر، آپ وہاں پر آئیں کھانا کھا لیں. اور کہہ کے چلے گئے. غوث پاک اب کھانا کہا چلے، لیکن آپ نے عہد کیا تھا؟ جب تک مجھے کھلایا نہیں جائے گا. لیکن پھر بھی غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں جانا ہے، مجھے کھانے نہیں جانا ہے. 40 دن گزر گئے، ابھی نہیں جانا ہے. کچھ وقت گزرا تو خضر علیہ السلام وہاں پر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ابو سعید مبارک مخزومی کے وہاں جا کر تمہیں دعوت ہے، کھانا ہے، تمہیں وہاں جا کر کھانا ہے. اور پھر مجھے لے کر جب مجھے کہا، اور میں جب وہاں پہ پہنچا تو جو دروازہ تھا باب اس،
وہاں پر ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ میرا انتظار کر رہے تھے، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں تو کہنے لگے کیا میرا کہنا کافی نہیں تھا جو تمہیں دعوت دینے کے لیے خضر کو آنا پڑا؟ میں کہہ کے گیا تھا کہ چلیے کھائیے، اتنا تمہارے لیے کافی نہیں تھا کہ خضر آ کر کہا تب تم آ رہے ہو؟ بہرحال میں گیا، بہت محبت سے پیش آئے اور کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عبد القادر کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، اور ان کو اتنے محبت اور اعزاز اور اکرام کے ساتھ بہت کچھ کھلایا اور اپنے ہاتھوں سے کھلایا، تب جا کر غوث پاک نے کھایا۔ اور کتنے دنوں کے بعد؟ 40 دن کے بعد اعلیٰ حضرت وہیں شعر فرماتے ہیں، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کس کو مقام و مرتبہ کتنا ملتا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اگر کسی کو چیک کرنا ہے کہ میرا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، تو اس کا بزرگ فرماتے ہیں تیرا اللہ کی بارگاہ میں وہی مقام ہے جو اللہ کا تیرے پاس مقام ہے۔ تو اللہ کو کس کیٹیگری میں رکھتا ہے؟ اللہ تجھے اسی کیٹیگری میں رکھے گا۔ اولیاء اللہ کی جو دعائیں ہوتی ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، دل میں دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے، کیوں؟ اور ایک دوسرے ہوتے ہیں 20 سال تک دعا کرتے ہیں، ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ اولیاء اللہ نے سب سے فرسٹ پرائیورٹی پر اللہ کو رکھا ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا ایک طرف، نفس ایک طرف، گھر بار ایک طرف، مال و دولت ایک طرف، دنیا ایک طرف اور اللہ ایک طرف۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی نہیں سنتے، لہذا جب وہ پکارتے ہیں تو اللہ بھی ان کو فوراً جواب دیتا ہے، اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں اللہ کو ان کی زندگی میں اللہ کا استھان ہوتا ہی نہیں ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں اللہ کو سب سے چھیلے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے تجارت، مال، دنیا، گھر بار، رشتہ دار، نفسانی خواہشات، سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے لیے وقت بچتا ہے، ٹائم ملتا ہے تو بالکل چھلے، تو پھر اللہ کے بارگاہ میں وہی اس کا استھان رہتا ہے۔ اس بارے میں کافی کچھ باتیں ہو سکتی ہے، بہرحال ہم پھر غوث پاک کی بات سن لیتے ہیں۔ غوث پاک کا وائس سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ تیار ہونا غوث پاک کا بیان سننے کے لیے؟ درود پاک پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ غوث پاک کا وائز ہے، غوث پاک نے جو فرمایا وہ ہے، لہذا جس کو جو بھی پرابلم ہو، جو بھی اعتراض ہو، وہ ڈائریکٹ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرے، میں تو صرف پہنچا رہا ہوں۔ المجلس الحادی والعشرون، 21ویں مجلس میں قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الثلاثاء عشیہ بالمدرسہ، آپ نے منگل کے دن شام کے وقت یہ واعظ فرمایا، اور مدرسے میں، آپ کا مدرسہ تھا مدرسہ قادریہ، اور وہ کون سا سال تھی؟ 15 ذی القعدہ، 15 ذی القعدہ، اور سنۃ 45 و 500 545 ہجری، اور 15 ذی القعدہ کو یہ بیان آپ نے فرمایا۔ تو چونکہ پورا بیان تو بہت کچھ ہے، لیکن اس کا ایک جو شروع میں آپ نے جو فرمایا، کہاں سے وہ سنیں آپ کیا فرماتے ہیں۔ اور کسی کو میری باتیں کچھ ایسی لگتی ہیں کہ یہ تھوڑی بہت کڑوی اور تھوڑی ہارڈ اسلام بیان کرتا ہے، تو بہت اگرو نہیں کہوانو ہم ہڑو ہو رہا کو، تو میں بتا رہا ہوں کہ میرا تو ہروائی ہے، غوث پاک کا سنو تو پتہ چلے کیا ہے۔ ہم وہاں سے سیکھ رہے ہیں بھائی، آج کل کے لوگوں سے ہم نہیں سیکھ رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جن لوگوں میں رہتا ہوں ان میں سے نہیں ہوں میں، جن لوگوں میں رہتا ہوں ان میں سے نہیں ہوں میں، مجھے اپنا زمانہ نہیں ملتا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی اور زمانے کے ہوتے ہیں، اس زمانے میں جاتے ہیں۔ تو فرماتے الدنیا حجاب عن الآخرہ، شیخ فرماتے ہیں کہ دنیا یہ آخرت کے لیے حجاب ہے۔ حجاب سمجھتے ہو؟ پردہ ہے، کیا؟ دنیا۔
والآخرۃ حجاب عن رب الدنیا والآخرہ، اور آخرت ہے وہ دنیا اور آخرت کے رب کے لیے حجاب ہے۔ کل مخلوق حجاب عن الخالق عز وجل، تمام جتنی بھی مخلوق ہیں، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، جنت ہو کہ جہنم ہو، تمام کی تمام خالق کے لیے، خالق کے معاملے میں ہمارے لیے حجاب ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ دنیا تو آخرت کے لیے حجاب ہے، یعنی جو دنیا کے لیے کرے گا آخرت اس سے چھوٹ جائے گی، آخرت سے محروم ہوگا، اور جو آخرت کے لیے کرے گا، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ طالب الدنیا، غالباً یہ پیر مہر علی شاہ نے سیف چشتیائی جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے پیر مہر علی شاہ گولرا شریف والوں نے یہ لکھا ہے، یہ صوفی جو ہوتے ہیں طریقت والے، ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے پیری مریدی اور صوفی اور طریقت کو۔ صوفی یہ ہوتے ہیں صرف اللہ، ایک اللہ بس، باقی سب ہوس، یہ ان کا موقف ہوتا ہے۔ طالب الدنیا نساؤن، نہیں، طالب الدنیا وہ کیا بولتے ہیں اجرے کو، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کے بیچ والا آدمی ہے، اور طالب الآخرت نساؤن، اور جو آخرت کا طلب کرنے والا ہے وہ عورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے، اچھا خوبی کی بات کر رہا ہوں، خوبی بھی ہے عورت میں، وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتی ہے۔ تو جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی جنت مل جاتی ہے، تھوڑے درخت مل جاتے ہیں، تھوڑے محل مل جاتے ہیں، اور راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ والے راضی نہیں ہوتے ان باتوں سے، ان کی نظر میں جنت ہوتی ہی نہیں۔ اہل اللہ جب عبادت کرتے ہیں اللہ کی، وہ جہنم کے بچنے کے لیے اور جنت پانے کے لیے کرتے ہی نہیں ہیں۔ تھوڑی ہارڈ بات ہے، اس لیے کہ ہم تو جنت کے لیے بھی نہیں کرتے، دوزخ سے بچنے کے لیے بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ اسی لیے کہا کہ عام آدمی کبھی اللہ والوں کی باتیں سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم کرتے ہیں ثواب کے لیے کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں درجات کے لیے کرتے ہیں، ہم مغفرت کے لیے کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت کی یہ فضیلت، اتنا پڑھو تو یہ فضیلت، یہ پڑھو تو وہ فضیلت، یہ کرو گے تو وہ ملے گا۔ اچھا، کچھ لوگ اس سے بھی گر جاتے ہیں، یہ پڑھو گے تو اتنی برکت ہوگی، یہ کرو گے تو اتنا ویپار ہوگا، یہ کرو گے تو اتنا مال بکے گا، یعنی اس کی وظیفہ بھی دنیا کے لیے ہوتا ہے، یعنی اللہ کا نام دنیا کے لیے لیتا ہے۔ ہاں، تو طالب الدنیا مخنثن، دنیا کا طلب کرنے والا مخنث ہے، ہجرا ہے، اور طالب الآخرت یہ عورت ہے جو آخرت کا طلب کرنے والا ہے۔ تو پھر مرد کون ہے؟ فرماتے ہیں طالب المولا رجل، اللہ کا طلب کرنے والا ہے وہ مرد ہے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہ نہ دنیا کے لیے کرتے ہیں نہ آخرت کے لیے کرتے ہیں، نہ ان کی نظر میں جنت ہوتی ہے نہ جہنم ہوتی ہے، ان کی نظر میں جنت و جہنم کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ دنیا ہے وہ تو آخرت کے لیے حجاب ہے، اور آخرت ہے وہ اللہ کے لیے حجاب ہے، کہ تم آخرت کے لیے کرو گے تو آخرت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، اللہ نہیں ملتا ہے۔ تو جب اللہ نہیں ملتا ہے تو یہی حال ہے کہ نیک لوگ تو مل جاتے ہیں، اللہ والے ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ بہرحال یہ 21ویں مجلس تھی، اس میں اتنا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں معرفت کی۔ اب دنیا کے تعلق سے، اچھا دنیا کی مذمت میں بیان ہوا تو کئی لوگوں کے دل میں بات آتی ہوگی کہ یہ دنیا کی محبت دل سے نکالیں کیسے؟ ہم تو اسی سے پیار کر بیٹھے ہیں، اسی کے لیے جیتے مرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کس کے لیے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے میری دنیا کی کمائی کے لیے۔ ہاں، تاج شریعہ نے تو اپنے حساب سے لکھا ہے نا، ہم کہاں اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو وہ المجلس الثانی والعشرون 22ویں مجلس ہے۔ اچھا، ابھی وہ جو مجلس تھی وہ کون سے دن تھی؟ ذی القعدہ کے 15 یا 25 تھی، ابھی ہے وہ آخری دن ہے ذی القعدہ کا، اور
آپ نے وہی فرمایا خانقاہ شریف میں ایک آدمی نے، اچھا واعظ کی محفل ایسی ہوتی ہے سیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں کہ 11:30 سے 11:30 کی تقریر رکھی ہے، اب جس کو بھی مائک پکڑا جائے دھڑا دھر بولے جا رہا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے نہ سر ہے نہ دھر ہے، کہاں سے شروع کرتا ہے کہاں نکلتا ہے اسے بھی پتہ نہیں، سامعین کو بھی پتہ نہیں کیا بولتا ہے کیوں بولتا ہے کب، بس ٹائم پورا ہوا بس وما علینا البلاغ، چلو نکلو۔ یہ بیان نہیں ہوتا، یہ ٹائم پاس ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی وہی تو نکلتا ہے۔ کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے اتنی تقریر بیان سننے کے بعد؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک وہم رہتا ہے، ہاں وائد میں جاؤں چھو نا قائم ہی جاؤں چھو، کیا کر لیا تو جا کر؟ کچھ نہیں کیا تو نے، تیری زندگی میں 1% فرق نہیں پڑا ہے، تیرے دل میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، تیری سوچ میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، جا کے کیا کر لیا تو نے؟ خواہ مخواہ کا ٹائم برباد ہوا تم دونوں کا۔ تو یہ تقریر نہیں ہوتی، تقریر وہ ہوتی ہے جو تم کو سونے نہ دے اور ایسا بیدار کرے کہ قبر میں جا کر چین کی نیند سو سکو۔ تو حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا مجلس میں، سأل سائل کیف اخرج حب الدنیا من قلبی، تقریر کے بعد ایک سائل کھڑا ہوا اور شیخ معی الدین عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پوچھنے لگا کہ یا غوث یا شیخ، میرے دل سے دنیا کی محبت میں کیسے نکالوں؟ یہ سوال پوچھنے چاہیے۔ ہمارے یاد پوچھ کے آدمی کیا پوچھتا ہے؟ ہجی ویپار ودھارو ہوئے تو کہیں وظیفو آپو، یعنی گھوم پھر کر بات دنیا اور پیسے کی جاتی ہے، گھوم پھر کر بات اسی میں جیتا ہے اسی میں مرتا ہے۔ اسی لیے تو کہاں زندگی میری نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے میری صرف اور صرف کمائی کے لیے، کمینگی دنیا کے لیے، ہے نا بھائی؟ سوال ایسے ہونے چاہیے، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ والوں کی محفلوں میں سوال ایسے ہوتے ہیں کہ میں نفس پہ کیسے قابو پالوں، میں دنیا کی محبت دل سے کیسے نکالوں۔ کوئی آ کے پوچھے کہ باپو پیسے آتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے اور جاتے ہیں نا تو دکھ ہوتا ہے، تو یہ بیماری کا علاج کیا ہے؟ تو ہم بتائیں گے کہ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ پیسے آئیں تو بھی فرق نہ پڑے، جائیں تو بھی فرق نہ پڑے۔ یہ آپ بتائیں کہ نماز پڑھنے کا من نہیں ہوتا ہے، اب کیا کروں؟ کوئی پوچھے کہ ہم کتنا سنتے ہیں رونا نہیں آتا ہے، اب کیا کروں؟ کوئی پوچھے مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے، توبہیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کا علاج بتائیں۔ اپنے پیر و مرشد سے یہ سوال کریں نا، پیر کائے کو بنایا آپ لوگوں نے؟ صرف ہاتھ چومنے کے لیے نہیں، پیر اس لیے ہوتا ہے، یہ باریک باتیں جو اندر کی ہوتی ہیں، جس کو اللہ اور آدمی جانتا ہے کہ میں اندر سے کیا ہوں، اس کی صفائی کے لیے، دل کی صفائی کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ سوال ایسے ہوتے ہیں، اور غوث پاک کی مجلس سے سنیں کہ یہ دنیا کی محبت میرے دل سے کیسے نکلے۔ آج کل کا ہوتا باپو پیر تو کیا جواب دیتا؟ دنیا تو ضروری ہے بھائی، دنیا મુકાય એ તો બધું ભેગું રાખવાનું, દુનિયા ભી ને દીન ભી થોડું થાય એટલું કરવાનું, અલ્લાહ વકાવા વાળો है, अल्लाह माफ़ करवा वालो है। सुन लीजिए गौस पाक का जवाब। शेख फरमाते हैं फ़क़ाल उन्ज़ुर इला तक़ल्लुबिहा बिअरबाबिहा, हुज़ूर फरमाते हैं तो दुनिया जो अपने बंदों को और दुनियादार लोगों को जो ये उलट फेर करती है, जो नचाती है, तो उसको देख کہ وہ کس طرح سے اپنے بیٹوں ابنائیہا کو وہ کیسے کیفا تحتال علیہم وتتلہا بہم، کس طرح سے ان کو گھماتی پھراتی اور اپنی چکی میں پیستی ہے۔ کس کو؟ پکے دنیا داروں کو۔ وتعیدہم خلفہا ثم ترقہم من درجۃ الی درجہ حتی تعلیہم علی الخلق، کہ کس طرح سے ایک دنیا دار کو دنیا سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ترقی کرواتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، وہ ایک کے بعد ایک منزل پر منزل چڑھتے جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، پروگریس اس کی ہوتی ہے، اس کی پرگتی ہوتی ہے۔ یہ غوث پاک نے فرمایا ترقی ہے، کس طرح سے وہ بڑھاتا ہے، من درجۃ الی درجہ، اس کی پرگتی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کہاں تھا، سنیہ ماتی سرجن کہلو، اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے، کل میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 10,000 خالی دھندو کہہ رہا تو ہوے تو اللہ نے مہربانی ہے،
کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں غوث پاک، اور پھر حتیٰ تعلیہم علی الخلق وتمکنہم من رقابہم، یہاں تک کہ جو مخلوق ہوتی ہے وہ سب میں اوپر پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے جیسا کوئی نہیں نظر آتا ہے، اور پھر اس کو اس پر اختیار دیتی ہے مخلوق پر۔ تظہر کنوزہا وعجائبہا، یہاں تک کہ دنیا اپنے خزانے ایسے شخص کے لیے کھول دیتی ہے، دھول میں ہاتھ ڈالتا ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے، سونا ہو جاتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے۔ کبھی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور پھر کبھی کھانے کا وقت بھی نہیں ملتا، اتنا وہ ترقی کرتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ تم دیکھو کیا ہوتا ہے، اچھا یہ بڑھ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کا قتل عام کر کے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر بھی بن جاتا ہے، خزانے اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، سی بی آئی، ای ڈی، کورٹ، سپریم کورٹ، کوئی بھی اس کے خلاف بول نہیں سکتا، نہ میڈیا نہ رپورٹر کچھ بھی نہیں بول سکتا ہے، پکڑے جاؤ گے، میسج غلطی سے فارورڈ اس کے بارے میں ہو گیا غلط، تم کو جیل ہو جائے گی، ایف آئی آر ہو جائے گی، ضمانتیں نہیں ملے گی، وہاں تک پہنچا دے گی دنیا۔ تو جس کو پہنچائی وہاں تک بھی پہنچا دے، پرائم منسٹر تک بھی، ورنہ ہم جیسے لوگوں کو کم سے کم اپنے حلقے میں، اپنے گروپ میں، اپنے سرکل میں بہت اوپر پہنچاتی ہے دنیا۔ آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں فَبَيْنَهُمْ فَرِحُونَ بِعُلُوِّهِمْ وَنُمَكِّهِمْ وَطِيبَةِ عَيْشِهِمْ وَخِدْمَتِهَا لَهُمْ، وہ اسی طرح سے جو ترقی پہ ترقی کرتا ہے خوشحال ہوتا ہے، پھولا نہیں سماتا، اور جو اس کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے اپنے دھندے پر، اپنے لوگوں پر، اور وہ جو اس کو جو زندگی کی جو مزہ ہوتی ہے، مال آتا ہے تو پھر مزہ بھی آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ جو خدمت کرتی ہے، ایک فون پہ کیسے کیسے کام ہو جاتے ہیں، پیسہ پھینکتا ہے، لوگوں کے لیے ناممکن لگنے والا کام ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں وہ سب کچھ کر ہی رہا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اذ اخذتہم، اچانک سے دنیا اس کو پکڑ لیتی ہے، وقیدتہم، اس کو قید کر لیتی ہے، وغرتہم، دنیا اس کو دھوکہ دیتی ہے، ورمت بہم من ذالک العلو علی رؤوسہم، اور اتنی بلندی پر پہنچانے کے بعد دنیا اس کو سر کے بل نیچے گرا دیتی ہے، اوپر سے۔ اسی لیے جس کو زیادہ ذلیل کرنا ہوتا ہے اس کو اٹھایا بھی زیادہ جاتا ہے، پھر جتنا بلند ہوتا ہے پرائم منسٹر بننے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ کوئی اس کو بھاؤ پوچھنے والا نہیں، اور کوئی یہ بھی نہیں پوچھنے والا کہ تو زندہ ہے کہ مر گیا ہے۔ بہت بلندی تک پہنچانے کے بعد حضور غوث پاک فرماتے ہیں رحمت بہم من ذالک العلو، اتنا علو مرتبہ ہونے کے بعد علی رؤوسہم، اپنے سر کے بل اس کو گرا دیتی ہیں ایسے لوگوں کو، وتقطعوا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، وتمزقوا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، وَأَهْلَكُوا، ہلاک ہو جاتے ہیں، وَهِيَ وَاقِفَةٌ تَضْحَكُ، اور دنیا اس کے پاس کھڑی کھڑی پھر ہنس رہی ہوتی ہے، وَإِبْلِيسُ إِلَى جَنبِهَا يَضْحَكُ مَعَهَا، اور شیطان دنیا کے پاس کھڑا رہ کر وہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے کہ کیسا اس کا ستیہ ناش نکل گیا کہ اب کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہا۔ حضور فرماتے ہیں ھذا فعلھا بکثیر من السلاطین والملوک والاغنیاء من لدن آدم، فرماتے ہیں ایسی کثیر مثالیں تم کو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلطان اور بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کے بارے میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس عبرت کی نظر ہے، ایک ڈھونڈو ہزار ملیں گی کہ وہ کہاں پہنچے، یہاں سے شروع کیا، پہنچتے پہنچتے اللہ کو بھول گئے اور ان کو لگا کہ ہوے بدو سیٹ تھئی گیو، پھر ایسی ٹھوکر لگی۔ اس کے اشارے میں نے جمعہ میں بھی دیے تھے کہ کروڑ پتی جو 5-10 سال میں وہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، آگے دیکھتا ہے نہ پیچھے دیکھتا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ جائز ناجائز دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، اور پھر جو 10 سال کی محنت میں روڈ پر آتے آتے اس کو 2 مہینے بھی نہیں لگتے، جاتا ہے، سب ایک ساتھ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کو
اپنا شہر کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں، آخر میں وہ جملے بھی سماعت کریں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک یہ سب چلتا رہے گا۔ ترفع ثم تضع، پہلے دنیا اٹھاتی ہے پھر پھینک دیتی ہے۔ تقدم ثم تؤخر، پہلے آگے بڑھاتی ہے پھر پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ تغنی ثم تفقر، پہلے مالدار بناتی ہے پھر فقیر کر دیتی ہے۔ تربی ثم تذبح، پہلے پرورش کر کے موٹا تگڑا تازہ کرتی ہے پھر ذبح کر کے کاٹ دیتی ہے۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں یہ سب دیکھو گے تو دنیا کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے گی کہ یہ کتنی خیالی بات ہے جس کو ہم اپنی اصل سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے بارے میں غوث پاک یہ فرماتے ہیں، اور ہمارے یہ بھولے بھالے سنی اپنے آپ کو قادری فقیر کہنے والا بغداد جاتا ہے اور وہاں دنیا مانگ کر آتا ہے۔ کچھ لوگ ملے غوث پاک کے وہاں جانے کا موقع ملا، بغداد شریف پہنچ گئے۔ میں نے بولا واہ کتنا نصیب دار ہے، کیا کہا؟ بولے بہت سب کچھ مانگا، مانگ کر اس نے دنیا ہی مانگی ہوتی ہے، دنیا ہی مانگی ہے وہاں جا کر، پیسہ ہی مانگا، دھندا ہی مانگا۔ اور غوث پاک نے یہ سب فرمایا ہے۔ کہاں حضور غوث پاک کی روحانیت اور آپ کا کیا کنیکشن ہے بتاؤ مجھے، کون سے قادری فقیر ہو؟ غوث پاک یہ فرماتے ہیں، اور میری اگر بات کرے تو میں ایسی باتیں کیوں کرتا ہوں؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ کوئی امیر بن جائیں، آگے بڑھ جائیں، آپ کی تجارت آگے پھلے پھولے، مجھے کیا کچھ اس میں میرا کوئی نقصان ہے؟ کیا میرے کو دھندے کو کوئی نڑ رہا ہے کہ میں ایسی باتیں کروں گا؟ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جتنا کر رہے ہو وہ سنبھالا نہیں جا رہا، اس میں آخرت خراب ہوتی ہے، اس میں جماعت سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس میں قرآن کا سبق چھوٹ رہا ہے۔ ایک طرف یہ باتیں ہیں اور تم آکٹوپس کی طرح پاؤں کے پاؤں پھیلائے جا رہے ہو۔ آکٹوپس دیکھا ہے؟ ایک وہ جانور ہوتا ہے گول گول چھوٹا سا کیڑا، وہ 8 پاؤں ہوتے ہیں، یوں کر کے لمبا لمبا ہوتا ہے۔ اب تمہارے ایک پاؤں اتنا پھیلا ہوا ہے کہ سنبھالا نہیں جا رہا ہے، تم ہر طرف سے پھیلا رہے، یہاں پہ بھی پھیلا رہے، وہاں پہ بھی پھیلا رہے، آکٹوپس کی طرح پاؤں پہ پاؤں پھیلائے جا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ 2-4 سال کے بعد وہی آئے گا، چین نہیں ملتا، نہ گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ سوں تھے جیسے، نہ دیکھو دنیا اوپر چڑھائے گی پھر پھینک بھی دے گی۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہماری بات وہی ہے جو حضور غوث پاک نے فرمائی، میں وہی بات بیان کرتا ہوں جو غوث پاک نے فرمایا، وہ بھی آپ سن لیں۔ 6ٹھی مجلس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہ سب کیوں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ غوث پاک۔ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو وہ میرا جواب بھی سن لے کہ میری باتیں کبھی کبھی نہیں بلکہ کئی مرتبہ کڑوی ہوتی ہیں، اور خاص کر کے چونکہ ہم نے اس مرتبہ غوث پاک کا واعظ لیا ہے نا، جب تک ہم خود بیان کرتے تھے تو کرامتیں سنا کے نکل جاتے تھے، آپ سبحان اللہ بول کے نکل جاتے تھے، لیکن جو اندر میں جو سڑا پڑ گیا ہے اس کا کیا؟ سالوں کے سال گزر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ برتھ ڈے پہ منا رہے ہیں، عمر بڑھ رہی ہے، ہم کہتے ہیں عمر گھٹ رہی ہے، تمہیں جو مہلت دی گئی تھی وہ کم ہو رہی ہے، اور تمہاری غفلت جانے کا نام نہیں رہتی۔ مجھے واعظ کرنے میں بھی شرم آتی ہے، باہر اس لیے تو میں نہیں کر رہا ہوں زیادہ واعظ، کیا فائدہ؟ سال میں 2 سال میں 1 مرتبہ ملتے ہیں، وہ 5-10 وائز میں وہ کیا کر لیں گے؟ اس کو وہ کیپیسٹی نہیں کو ہماری باتوں کو سمجھ سکیں۔ لیکن آپ لوگ تو روزانہ ہم سے ملاقات کرتے ہو، روزانہ ملتے ہو، اس کے بعد بھی اگر وہ دل میں وہ رقت پیدا نہیں ہوتی، وہ غفلت دور نہیں ہوتی، اور جو یہاں پر جو دنیا نے محبت سے جو اپنا شیطان نے قبضہ کر لیا ہے وہ نہیں چھوٹتا، تو میرے لیے فکر کی بات ہے۔ کوئی آپ میں سے ترقی کرتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترقی سے ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جو غوث پاک نے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ پہ کوئی سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور وہ ولایت تک پہنچتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ میرے ہاتھ کے نیچے تیار ہوا اور کامیاب ہوا۔ لیکن اگر کوئی محروم رہ جاتا ہے، غوث پاک کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ میرے ہاتھ سے کیسے نکل گیا اور میرے ہاتھ میں آنے کے بعد بھی کیسے محروم رہ گیا۔
تو ہمارا وہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بتائیں مجھے کتنے سالوں سے ہماری ملاقاتیں ہیں، کتنے سالوں سے ہماری پہچان ہے، اور زندگی ہماری کم ہو رہی ہے، آپ کی بھی کم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون کب نکل جائے، اور آخرت کے دن ہم ایک دوسرے کو ملیں اور پھر پتہ چلے کہ اس میں سے آپ میں سے کوئی بچا نہیں، کوئی محروم رہ گیا، مغفرت نہیں ہوئی، تو مجھے کتنا افسوس ہوگا کہ اتنے سالوں کا سمپرک کے بعد بھی یہ بچ نہیں سکا۔ وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی فائدہ آپ اٹھائیں، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، تجارتیں بھی ہو جائیں گی، میں بند کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، ہوں گی، لیکن اللہ کو چھوڑ کر آپ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج تک وہی بات مجھے کرنی پڑے جو 3 سال پہلے کر رہا تھا، تو کیا آپ نے سیکھا؟ ابھی بھی وہی دنیا میں پڑے ہیں، مہنگے مہنگے موبائل، مہنگی مہنگی گاڑیاں، مہنگے مہنگے بنگلے، مہنگے مہنگے آئٹمس، سب مہنگا مہنگا، اتنی دنیا، یعنی ہمارے ساتھ رہنے کے بعد بھی ابھی تم سے دنیا نہیں نکلی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میری کچھ کمی ہے پھر اس میں۔ آپ ابھی بھی اسی باتوں میں لگے ہوئے ہوں، ابھی بھی وہی گھوم رہا ہے، اللہ نظر نہیں آتا کہیں پر؟ حضور غوث پاک نے فرمایا، وہی میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارا کیا معاملہ رہتا ہے، ایسی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں، اور ڈر لگتا ہے کبھی ہماری کڑوی باتیں سن کر لوگ بھاگ نہ جائیں۔ یعنی ایک تو ویسے ہی برباد ہے، اب طبیب سے دشمنی کر لے گا تو اس کی بیماری کبھی نہیں مٹے گی۔ طبیب سے دشمنی کرو گے، کڑوی دوائیں دیتا ہے، بولو انجیکشن مار دی دو، میں نے سوجو کھچاڑ دی دو۔ ارے بھائی تیری بیماری اتنی ڈینجر تھی، سوجا تو کھچا یا باٹلا بھی چرائے گا، اور زیادہ بیماری ہے تو ناک اور کان میں بھونگڑیاں بھرا دے گا۔ آئی سی یو میں کیا ہوتا ہے، کہاں کہاں وہ ڈال دیتا ہے، کسی کو ملنے نہیں دیتے، بہت سلا دیا، اب اس میں کوئی برا مان جائے بیمار ہوں تو ڈاکٹر پاس علاج کراوا گیا تو بولو میں نے وہ بھراوی دی دو نا، بھونگڑی جیاتیا بھراوی دی دی۔ تو تیری بیماری اتنی خطرناک ہے بھائی، اگر وہ نہیں کرتا تو ٹپک جائے گا۔ تو ہمیں یہ ٹینشن رہتا ہے کہ اگر ہماری بات کوئی ایسی سخت نکل گئی، اور شیطان چونکہ آتا ہے، پھر ہم تو آدھا گھنٹہ بولتے ہیں، 1 گھنٹہ بولتے ہیں، شیطان پھر پوری رات تمہارے ساتھ رہے گا۔ وہ کہے گا باپو آؤ گی دو آنکھیں جوا جو نہیں، بولو برکتیں دورا کراوا جائیں ایم کہ تمہیں دنیا دار ہو۔ نہیں، آپ ایسے تاجر بنے کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ جو ہے وہ تو کام میں لگے ہوں لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو۔ ہم آپ کو وہ بنانا کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کو وہ سکھا رہے ہیں کہ سارے کام کرو، ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، غوث پاک نے خود کیا ہے، لیکن دل ہے کہاں؟ یہ دل تو صرف اللہ کے لیے، دل ہم کسی کو نہیں دیں گے، ہاتھ دیں گے، مال دیں گے، دوسری ساری چیزیں دیں گے، دل تو پھر اللہ کے لیے رکھ کے بچا کے رکھیں، اس میں وہ اللہ کی محبت ڈالیں۔ اور حضور غوث پاک نے فرمایا، وہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں اقبل نصح اخیک المومن۔ حضور غوث پاک نے ایسی باتیں بیان فرمائی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کی بات کو، نصیحت کو قبول کر۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں قبول کر، جیسے میں کہتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ قبول کریں، لیکن میں پوری غوث پاک کے جملے ہی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وَلَا تُخَالِفْ، اور اس کی مخالفت نہ کر، فَإِنَّهُ يَرَى لَكَ مَا لَا تَرَى أَنْتَ لِنَفْسِكَ، کیونکہ یہ جو مومن ہے تیرا بھائی، یعنی غوث پاک اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ جو بھائی جو ہے تیرا، وہ تیرے وہ عیب دیکھتا ہے جو تو اپنے عیبوں کو نہیں دیکھ پاتا، تو اپنے عیبوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، یہ وہ دیکھتا ہے، لہٰذا اپنے اس بھائی مومن کی نصیحتوں کو قبول کر۔ اور دلیل میں حضور کا غور فرمایا، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ، میرات المومن، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میں کڑوی دوائیں دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تو یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں تمہارے وہ عیب دیکھ رہا ہوں جو خود تم نہیں دیکھ سکتے، اور چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، لہذا میرے آئینے میں جو تمہارے عیب نظر آتے ہیں اس کے ذریعے سے تم میری نصیحتوں کو قبول کرو۔ المؤمن الصادق فی نصحہ لأخیہ المؤمن،
کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کو نصیحت کرنے میں سچا ہوتا ہے۔ یبین لہ اشیاء، وہ ایسی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے تخفیٰ علیہ، جو آدمی کے لیے خود چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا بھائی وہ باتوں کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ یفرق لہ بین الحسنات والسیئات، اور وہ اس کی نیکیاں اور برائیوں کو یہ واضح کرتا ہے، جدا جدا کرتا ہے کہ تم جو کرتے ہو، جس کو نیکیاں سمجھتے ہو، وہ حقیقت میں نیکی ہے کہ نہیں ہے، وہ ان کو سمجھاتا ہے۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں یعرفہ ما لہ وما علیہ، اور وہ نیک بندہ جو ہوتا ہے تمہارا بھائی، وہ تم کو بتاتا ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے اور تم پر کیا ہے، یعنی تم پر ذمہ داری کیا ہے، کون سی عبادتیں کرنی ہے اور کن گناہوں سے بچنا ہے۔ فرماتے ہیں سبحانہ من القی فی قلبی نصح الخلق، اور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی تعریف ہے جس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں، میں مخلوق کو نصیحت کروں۔ وَجَعَلَهُ أَكْبَرَ ہَمِّی، اور اس اللہ کو تعریف ہے جس نے لوگوں کو نصیحت کرنا، اچھی باتیں سکھانا، یہ میرا سب سے بڑا کام بنا دیا ہے۔ انی ناصح، میں نصیحت کرنے والا ہوں۔ وَلَا أُرِيدُ عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ أُجْرَتِي، اور اس پر میں اجرت کے طور پر، جزا کے طور پر کچھ نہیں چاہتا ہوں، مجھے اس کا ریٹرن نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور کیوں میں آپ سے لوں گا؟ قد حصلت لی عند ربی، کہ وہ تو میں اپنے رب سے مجھے حاصل ہونے والا ہے۔ ما انا طالب الدنیا ولا الآخرہ، میں دنیا کا بھی طالب نہیں اور آخرت کا بھی طالب نہیں۔ ما اعبد الدنیا ولا الآخرہ، غوث پاک فرماتے ہیں میں نہ دنیا کی عبادت کرتا ہوں نہ آخرت کی عبادت کرتا ہوں۔ ولا ما سوى الحق، اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ ما اعبد الا الخالق الواحد الاحد القدیم، میں صرف اللہ واحد احد قدیم کی عبادت کرتا ہوں۔ مجھے تم سے دنیا نہیں چاہیے، میں ایسی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ اب آپ کو ہوم ورک میں یہ کرنا ہے، آج رات کو لیٹے لیٹے بستر پر سوچیں کہ اگر آج رات کو، کیونکہ شیطان آئے گا نا پھر، یہ ضروری ہے وہ ضروری ہے، بدو بات برابر ہے، بہت ضروری ہے، سوچیں آج رات کو کہ آج رات کو 3 بجے موت آ گئی اور تمہارا بھائی ستا ہی ستا، فجر تمہاری نہ ہوئی، ویسے بھی نہیں ہوتی ہے، زندہ رہ کے بھی کیا فائدہ۔ تو اگر سچ میں جو فجر پڑھتے ہیں ان کے لیے، نہیں پڑھتے ان کے لیے، دونوں کے لیے، 3 بجے مر گئے، صبح آنکھ نہیں کھلی، تو سوچنا ہے کہ پھر میرے لیے کیا کام آئے گا، جس کو ہم ضروری سمجھ کے کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی لسٹ بنی ہوئی نا، آج ضروری، پہلو ضروری، آج، اس میں سے اگر میں راتوں رات مر گیا، آج کی ہی رات مرنا ہے، 11ویں کی انتظار مت کرنا، آج کی رات ہی 3 بجے، تو پھر میں نے جتنا کچھ آکٹوپس کی طرح پھیلا کے رکھا ہوا ہے، جتنا کچھ مال دولت، جگہ، چیزیں، سیٹنگز، پالیسیاں، نوکر چاکر، جتنا کچھ پھیلا کے رکھا ہے، سب ضروری ہے نا ہمارے لیے۔ سوچنا کہ ان ضروری میں سے کیا چیز کام آنے والی ہے، جو کام آئے تم ہے، سوچتے سوچتے آنکھیں پھاڑ کے سوچ لینا، تو وہ ضروری ہے۔ اور جو لگے کہ نہیں یہ تو کام نہیں آئے گا، پھر وہ بھی نہیں آئے گا، تو آپ سوچ لینا پھر کہ پھر آپ کر کیا رہے ہو، کیا ضروری سمجھ رہے ہو، سچ میں ضروری بھی ہے، کسی وہم ہے؟ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، اور ابھی جاگے گانے تو ہی حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، ورنہ آج دھندے کے چکر میں نیند نہیں آ رہی ہے، کل اس کا حساب کے چکر میں قبر میں نیند نہیں آئے گی۔ سوچ لینا کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، اور یہ غوث پاک نے کیا فرمایا۔ ہم نے تو غوث پاک کا آواز سن لیا، میری بات کیوں مانتے ہو آپ؟ غوث پاک نے کیا دنیا کے بارے میں فرمایا ہے،
دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اصل بات وہ ہے، دل میں دنیا نہیں ہونی چاہیے، باقی جو بھی چلتا ہے چلتا رہے، آتا ہے جاتا ہے، نصیب میں ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ سب لوگ کھاتے پیتے ہیں، حضور رسول اللہ نے بھی کھایا پیا ہے، مال ان کے پاس بھی آتا تھا، مال غوث پاک کے پاس بھی آتا تھا، مال ہمارے پاس بھی آتا ہے۔ میں مال آنے کی نہ نہیں بولتا ہوں، مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا پتہ تب چلے گا کہ مال آئے تو بھی فرق نہ پڑے، جائے تو بھی فرق نہ پڑے۔ جتنا تم بڑا بڑا موٹا موٹا لمبا موٹا اسکرین والا ٹی وی لیتے ہو 50-50 60-60 ہزار کا، تب تمہیں فرق نہیں پڑتا، وہی 50-60 ہزار کہیں اللہ کی راہ میں دینا ہو نا، ایک جھٹکے میں تم دے سکو نا، تو سمجھو کہ تم صحیح ہو۔ ورنہ دنیا کا خرچہ کرنا ہے، آئی فون خریدنا ہے 1.5 لاکھ پھٹاک کر کے نکل جاتے اپنا اسٹیٹس دکھانے کے لیے، اور جب اللہ والوں کی کچھ کسی اچھی جگہ پہ دینا ہے 5,000 مرتے مرتے نکل رہے ہیں، یعنی کہ دل میں یہ بسا ہوا ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، اور جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی اللہ کی محبت کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔